آج کتاب محسن و زبان محسن کے صفحہ نمبر 147 سے بیان ہے۔ موضوع چل رہا تھا کتاب محسن کی قبولیت، اس کتاب کی قبولیت۔ تو آج اس سلسلے کا چھٹا بیان ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں ہیں وہ سب پچھلے 5 بیانات میں گزر چکی ہیں۔ بہرحال آج اس کی چھٹی قسط اس بیان کی جانسی، اور یہ غالباً اس عنوان کی آخری قسط ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات چل رہے تھے، تو غوث اعظم کے اب اس کے اخیر پہ میں نے پھر یہ بات بھی لکھی کہ غوث اعظم کے موضوع پر آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، الحمدللہ ان میں یہ واحد کتاب ہے جس کے آج مورخہ 27 جولائی 2021 بروز منگل، یہ 27 جولائی 2021 اس لیے کہ یہ کتاب نے یہ تاریخ لکھی گئی ہے، کیونکہ جس دن یہ تحریر جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لکھی جا رہی تھی، اس دن تاریخ ہی 27 جولائی 2021 بروز منگل تھا۔ مگر یہ والی نعمت اس کتاب کو ابھی بھی یہ سٹینڈ کرتی ہے اور ابھی بھی یہ حاصل ہے۔ تو بہرحال کہ الحمدللہ آج تک حضور غوث اعظم کے موضوع پر جتنی بھی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں، یہ واحد کتاب ہے ان کتابوں کے اندر جس کے آج کی تاریخ تک آپ کہہ لیں 12 جنوری 2025 تک 100% راوی جو ہیں وہ بقید حیات ہیں۔ ابھی وہ سب راوی زندہ ہیں جن سینکڑوں راویوں کی حضور غوث اعظم کے فرنٹ سے اس کتاب کے اندر واقعات بیان کیے گئے، جبکہ کم و بیش سابقہ تمام کتابوں کے پرنٹ ہونے سے پہلے ان میں بیان تمام واقعات کے راوی آن جہانی ہو چکے تھے، یعنی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ سابقہ جتنی کتابیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لکھی گئیں کم و بیش ان میں جو بیان تمام واقعات جو ہیں جو حضور غوث اعظم کی کرامات اور بزرگی سے ریلیٹڈ تھے، ان کے جو راوی تھے ان کتابوں کی پرنٹ ہونے سے پہلے وہ تمام راوی آن جہانی ہو چکے ہوئے تھے۔ مگر اس کتاب کے اندر جتنے راوی جو حضور غوث اعظم کی جن کرامات اور بزرگیوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، وہ راوی آج بھی آج کی تاریخ تک کم و بیش 99% سب زندہ ہیں اور موجود ہیں، جن کے نام ان کی ولدیت کے ساتھ اس کتاب کے اندر دیے گئے۔ بہرحال کیونکہ حضور غوث اعظم کا سن وصال 561 ہجری ہے، اور آپ کے وصال کی فوراً بعد آپ پر لکھی جانے والی کتابوں کی مصنفین کی سنین وصال جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ مثلاً میں آپ کو یہ چند کتابوں کی حوالے جات دے رہا ہوں۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافی کی کتاب بہجت الاسرار، یہ 713 ہجری میں لکھی گئی۔ شیخ ابن تیمیہ شرح کلمات شیخ عبد القادر القیلانی من فتوح الغیب 728 ہجری میں۔ امام محمد عبداللہ یافعی کی کتاب خلاصۃ المفاخر، یہ 768 ہجری میں۔ محمد بن یحییٰ تاسفی الحنبلی قلائد الجواہر، یہ 963 ہجری میں۔ رئیس المحدثین ملا علی قاری نے جو کتاب لکھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، نزہۃ الخاطر الفاتر، اور پھر ترجمہ شیخ عبد القادر، یہ 1014 ہجری میں۔ پھر برہان العارفین حضرت شاہ ابو المالی القادری تحفہ قادریہ 1024 ہجری۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ضبطۃ الاثار فی مناقب غوث الابرار 1052 ہجری میں۔ پھر امام زرقانی محمد بن عبد الباقی نزہۃ الناظر
فی مناقب شیخ عبد القادر 1122 ہجری میں، علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر 1315 ہجری میں، اور اسی طرح حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ضمۃ القمریہ کے 1340 ہجری میں، پھر علامہ ابراہیم الدروبی المختصر فی تاریخ شیخ الاسلام معین الدین عبد القادر جیلانی 1376 ہجری میں۔ بہرحال یہ میں نے 11 کتابوں کی مثال دی، تو سمجھانے کی خاطر مذکورہ بالا صرف 11 کتابوں کی مثال دی گئی ہے، یہ بھی صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر ایک مثال، تاکہ جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، وگرنہ سینکڑوں اور کتابوں کی مثال بھی یہاں پر دی جا سکتی تھی، اور وہ موجود ہے اپنی جگہ پر۔ تو بات ہو رہی ہے اس کتاب کی، کتاب محسن بزبان محسن، جس کی آج صفحہ نمبر 147 اور 148 سے بیان جو ان سے آپ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ تو کیونکہ آج سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئیں، آج سے پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، ان میں آپ کی صرف اور صرف ان کرامات یا بزرگی کا ذکر تھا جس کا ظہور آپ ہی کے زمانہ حیات میں ہوا، یعنی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ مگر یہ کتاب دور حاضر میں رونما ہونے والی، دور حاضر میں، یہ حضور غوث اعظم کے دور میں نہیں، جب آپ سرکار ظاہری زمانہ حیات آپ موجود تھے، یہ کتاب دور حاضر میں رونما ہونے والی آپ کی ان کرامات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر آج سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں ہوا۔ اس کتاب میں حضور غوث اعظم کی ان کرامات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان بزرگیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر پہلے جو ہزاروں کتابیں آپ کی بارگاہ میں لکھی گئیں، بڑے بڑے وقت کے آئمہ نے، محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے، سیرت نگاروں نے جو وہ کتابیں لکھی ہیں، کسی اور کتاب میں یہ ان کرامات کا ذکر نہیں ہے جو اس یہاں پر ہے۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے، یہ بات جون سی ہے کہ جناب اس کتاب میں آپ نے بھی تو حضور غوث اعظم کی درجنوں ایسی کرامات بیان کی ہیں جن کا ظہور حضور غوث اعظم کے زمانہ حیات میں ہی ہوا تھا۔ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ نہیں، وہ کرامات اس کتاب میں موجود دور حاضر کی کرامات کے ضمن میں تمہیدن، یا تو تمہید باندھنے کے لیے یا تمثیلاً کوئی مثال دینے کے لیے، صرف قاری کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ دور حاضر کی کسی کرامت کے ضمن کے اندر صرف قاری کو، پڑھنے والے کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کے فیض اور نگاہ کرم سے اللہ عز و جل نے اس کتاب کو یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ تمام قصیدہ غوثیہ، اور یہ بھی حضور غوث اعظم کا فیض تھا اور نگاہ کرم تھی، آپ کی قبولیت کی سند تھی کہ اللہ نے اس کتاب کو یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ تمام قصیدہ غوثیہ جو تھا وہ غیر ارادی طور پر بے عین ہی اس میں شامل ہوتا چلا گیا، یعنی بغیر اپنی مرضی، ارادے اور اہتمام کے، بندہ ناچیز کی مرضی، ارادے اور اہتمام کے، بالکل غیر اختیاری انداز میں حالات اور واقعات کی مناسبت سے مختلف مقامات پر قصیدہ غوثیہ کے اشعار اس کتاب کا حصہ بنتے چلے گئے، جہاں حضور غوث اعظم کی کسی ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ جس کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کے اندر قصیدہ غوثیہ کا کوئی شعر جو ہے اس کی تشریح بنتی تھی، تو یہ آٹومیٹکلی
یہ آپ سرکار کی روحانیت تھی، فیض تھا، نگاہ تھی، بزرگی تھی، کرامت تھی۔ وہ اشعار جو ہیں قصیدہ غوثیہ کے اشعار اس کتاب کا حصہ بنتے چلے گئے، اور یوں یہ کتاب اس لحاظ سے یہ کتاب شرح قصیدہ غوثیہ کی ایک اضافی حیثیت بھی اختیار کر گئی، کہ اگر آپ اس کتاب کو شرح قصیدہ غوثیہ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کتاب کو جو ہے آپ جیسے کہ عرف عام میں اس کتاب کا نام مشہور ہو گیا محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم جن سے، تو حضور غوث اعظم کے سن وصال سے آج تک قصیدہ غوثیہ کی جتنی شروحات لکھی گئی ہیں، پھر اب یہ ایک اور عجیب بات کہ حضور غوث اعظم کے وصال مبارک سے لے کر آج تک قصیدہ غوثیہ کی جتنی شروحات لکھی گئی ہیں وہ تمام دلائل نقلیہ اور محض روایات پر منحصر تھیں، یا پھر کم و بیش وہ واقعات پہلے کسی نہ کسی کتاب میں شائع ہو چکے تھے، وہ واقعات پہلے آپ سرکار کی کسی نہ کسی جو آپ کی بایوگرافیز لکھی گئیں اس میں شامل ہو چکے تھے جن سے، لہذا 1000 سالوں کے بعد دور حاضر میں قصیدہ غوثیہ کی اپنی نوعیت میں یہ پہلی ایسی شرح بن کر منظر عام پر آئی جو حضور غوث اعظم کی بزرگی اور صرف ان کرامات کا مجموعہ ہے جنہیں نہ صرف آپ کی سمانے کی طویل فہرست میں ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، یعنی اس کتاب کے اندر حضور غوث اعظم کی بزرگی اور صرف ان کرامات کا مجموعہ ہے یہ کتاب جنہیں ایک حضور غوث اعظم کی سمانے کی تاریخ میں ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ جن کرامات کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا حضور غوث اعظم کی، یہ کرامات پہلے کسی کتاب میں نہیں بیان ہوئی، اور اس کی وجہ جب قاری اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بلکہ راکم الحروف اور خانوادہ محسنیہ کے لیے یہ اعزازی طور پر خاص بھی اور مخصوص بھی ہیں، کیونکہ ان کرامات کا تعلق جو حضور غوث اعظم کی اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق جو ان سے وہ حضور غوث اعظم کی ان کرامات کا وہ راکم الحروف بندہ ناچیز یا خانوادہ محسنیہ کے لیے یہ خاص بھی تھیں اور مخصوص بھی ہیں، یہ یہیں ان کا ظہور ہوا جو ان سے۔ تو جیسا کہ پیچھے ذکر گزرا کہ کتاب محسن عرف محسن اعظم کو پچھلے بیانات میں جو پیچھے 5-6 بیان گزرے، تو اس کتاب کو جو ان سے کتاب محسن عرف محسن اعظم کو سینکڑوں لوگ اپنی حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے اور فیض روحانی کے لیے بلا ناگہ نہ صرف بطور وظیفہ پڑھنے لگے بلکہ اس ضمن میں رونما ہونے والے اپنے اپنے تجربات کے تاثرات کا آپس میں اظہار بھی کرنے لگے، ایک دوسرے سے ان کرامات اور بزرگیوں کو شیئر کرنے لگے اس کتاب کے حوالے سے جو ان سے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا اس کی وجہ غوث اعظم کی زبان مبارک سے نکلے ان الفاظ کا تکرار یعنی بار بار پڑھے جانا تھا جو قصیدہ غوثیہ کی صورت میں قارئین اس کتاب میں بلا ناگہ پڑھ لیتے؟ سپوز کہ قصیدہ غوثیہ جو ان سے وہ برکت کے لیے، روحانی منازل کے لیے اور بے شمار وظائف کی صورت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو کیا وہ جو لوگ ان کرامات کو آپس میں شیئر کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں وہ آٹومیٹکلی حضور غوث اعظم کی بایوگرافی کے ساتھ ساتھ قصیدہ غوثیہ کے ان اشعار کو، قصیدہ غوثیہ کو بار بار پڑھ رہے تھے؟ کیا اس کی برکت سے حضور غوث اعظم کے فیض اور نگاہ سے ان کے جو معاملات ہیں بہرحال، یا پھر آپ سرکار کی ان کرامات اور بزرگی کا تکرار تھا جو خانوادہ محسنیہ سے مخصوص اسی کتاب میں موجود تھی؟
یعنی آپ کی ان کرامات کا ذکر تھا یا ان بزرگی کا ذکر تھا، اس بزرگی کا ذکر تھا جو بے شمار لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آ رہے تھے کہ بار بار حضور غوث اعظم کا وہ جو ذکر خیر ہے اور ذکر چل رہا تھا اس کی برکت تھی جون سی ہے، یا پھر اس کتاب کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خصوصی نگاہ توجہ بھی حاصل تھی. جیسا کہ ایک دن مانچسٹر سے میرے بیٹے احمد صاحب کا فون آیا، کہنے لگے بابا چند روز پہلے 11 مارچ 2015 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک لکڑی کی رحل پر کتاب محسن و زبان محسن کی پرنٹنگ سے پہلے پروف ریڈنگ فرماتے ہوئے مجھے فرما رہی ہیں کہ اس 5ویں ایڈیشن کے تمام واقعات ہم نے اپنے قلم سے خود اس میں لکھ ڈالے. تو اب اس بات سے کیا اس بات کا ثبوت ملتا ہے یا دلیل ملتی ہے کہ یہ کتاب آپ سرکار خود ہم سے لکھوا رہے تھے، اپنے تصرف سے لکھوا رہے تھے جن سے، اور اپنی کرامت سے لکھوا رہے تھے. تو بہرحال احمد صاحب اس وقت مانچسٹر میں تھے اور یہ 11 مارچ 2015 کو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک لکڑی کی رحل پر اسی کتاب محسن بزبان محسن، یہ جو کتاب ہے کتاب محسن بزبان محسن، اس کتاب حضور غوث اعظم جو ہیں اس کتاب کی پروف ریڈنگ فرما رہی ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے فرما رہی ہیں کہ یہ جو 5واں ایڈیشن ہے نا، اس کے تمام واقعات ہم نے اپنے قلم سے خود اس میں لکھ ڈالے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا قلم ہے اور ہم اس سے جو چاہیں لکھیں. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں ہارون صاحب، انہوں نے بھی اسی سے ملتا جلتا منظر 26 اگست 2015 کو دیکھا کہ بعد نماز تہجد بحالت مراقبہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک اسی لائبریری میں اسی کرسی پر تشریف فرمائیں جہاں آپ اس وقت یہ والے الفاظ اور کلمات سن رہی ہیں. تو اور حضور غوث اعظم کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ کے ساتھ کتاب محسن و زبان محسن میں سے جو ایک عنوان ہے رقص مولوی، حضور غوث اعظم وہ والا چیپٹر پڑھ رہی ہیں. یہ ہارون صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا 15 اگست 2015 کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک انفرادیت یہ بھی تھی، یعنی یا تو یہ پھر فیض حضور غوث اعظم کا تھا کہ آپ کی نگاہ میں تھی ساری کتاب جو سی ہو. تو اس کتاب کی ایک انفرادیت یہ بھی تھی کہ جیسے جیسے لکھی جا رہی تھی ویسے ویسے پرنٹ بھی ہوتی چلی جا رہی تھی. مثلاً جتنے صفحات لکھے جاتے دوستوں کی خواہش پر اگلے ایڈیشن میں شامل کر کے چھاپ دیے جاتے. جتنے بھی صفحے لکھے جاتے دوستوں کی خواہش پر اگلے ہی ایڈیشن میں ان کو شامل کیا جاتا اور پھر سے یہ کتاب پرنٹ کروا دی جاتی. تو مگر یہاں کوئی بندہ یہ بات نہ سمجھے کہ شاید چند کاپیاں پرنٹ کروا کر اس کو ہم ایڈیشن کا نام دے دیتے تھے. نہیں، ایک ایڈیشن میں 11,000 کتابیں پرنٹ ہوتی تھیں، 11,000 کتابیں. لہذا غوث اعظم کے موضوع پر یہ کتاب پبلیکیشن کے نظریے سے بھی ایک خصوصیت کی حامل تھی اور پھر اپنی نوعیت کی واحد کتاب تھی جس کا کم و بیش ہر واقعہ دن، تاریخ اور وقت کے ساتھ محفوظ ہوا. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو سینکڑوں واقعات حضور غوث اعظم کی کرامات کے دور حاضر کی جو کرامات ہیں تو وہ ان کا ذکر ہوگا، تو ہر واقعہ جو ان سے وہ دن، تاریخ اور وقت کے ساتھ محفوظ کیا گیا جن سے. بہرحال اس عنوان کا اختتام ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام. ہمارے ایک دوست ہیں سید مستجاب علی شاہ صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے سرسبز درخت کے نیچے بہت خوبصورت کرسی اور میز پڑی ہے
اور اس میز کے اوپر بندہ ناچیز جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں، بندہ ناچیز میں بیٹھا ہوا ہوں، اور کتاب محسن و زبان محسن پر کام کر رہا ہوں، اسی کتاب پر، اس کے مسودے پر کام ہو رہے، تو قریب ہی ساتھ ہی ایک پلاٹ ہے جس میں مدثر اور عکاس، پیر طریقت مفتی مدثر علی اور پیر طریقت عکاس صاحب بھی موجود ہیں۔ تو اسی اثناء میں حضور داتا صاحب علی بن عثمان حجویری کی زیارت کرتا ہوں، سید مستجاب علی شاہ صاحب اپنا خواب بتا رہی ہیں۔ تو حضور داتا صاحب ایک کاغذ کے اوپر فارسی میں کچھ لکھ کر عکاس کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بھئی یہ کاغذ اپنے پیر و مرشد کو دے دینا جن سے۔ تو ہمارا ذکر اس کتاب میں نہیں کیا انہوں نے، تو اب ان کو کاغذ تو وہ عکاس کو دے رہی ہیں مگر جواب ان کو مدثر دے رہے، تو مدثر عرض کرتے ہیں کہ حضور ایسی کوئی بات نہیں، قبلہ پیر و مرشد نے آپ کا ذکر بھی اس کتاب میں کیا ہے جو کہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ آج اس عنوان کا آخری صفحہ تھا، جس کو ہم نے 6 حصوں میں غالباً ڈیوائیڈ کیا جن سے۔ تو آپ اس عنوان کی اگر پوری چیز سمجھنا چاہیں تو پچھلی 5 قسطوں کے جو بیانات ہیں ان کو آپ ان کے نمبرز میں جا کر یوٹیوب کے پر دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔